بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لوگوں کو کس طرح کی مشکلات ہیں، بے روزگاری ہے، بیماریوں میں مبتلا ہیں، فاقوں میں مبتلا ہیں اور کچھ لوگوں کو دولت کی خواہش ہے، تو انہی مسائل کے پیش نظر بہت ہی مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فاقے ختم، عزت، دولت، شہرت کیسے ملتی ہے؟ تو اس لیے وظائف بتائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو جو فاقوں کے سمندر میں غوطے لگاتے تھے، جب خوشحال ہوتے ہیں تو دل خوشی سے ہمارا بھر جاتا ہے، تو اس وظیفے میں فراغی رزق اور فاقوں کے خاتمے کے لیے اعمال پیش کی جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب و اکثیر اعمال ہیں۔ یہ میرے اور جن کو میں نے بتایا ان سب کے لیے آزمودہ ہیں۔ یہ اعمال انتہائی آسان ہیں۔ فراغی رزق کا انوکھا عمل یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے والدین کی قدموں کو چھو کر روز صبح شام اپنے چہرے پر ملیں گے، اگر والدین وفات پا چکے ہیں تو صبح شام ان کی قبر پر جا کر یا آپ جس مقام پر بھی ہیں وہیں پر بیٹھ کر اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی روح کو ہدیہ کریں اور وہ ہاتھ چہرے پر ملیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل سے رزق میں بہت برکت ہوگی اور ہر طرح کی بندش ختم ہوگی۔ رزق کی فراگی کے لیے اسماء الحسنی کا وظیفہ وقت مقرر کر کے پڑھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں تو پہلے 3 مرتبہ درود پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا وہابو پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر 100 بار یا رضا کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 100 بار یا مغنیوں پڑھیں اور عاجزی کے ساتھ فراغی رزق کے لیے دعا کریں۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور کافی لوگوں کا آزمایا ہوا رزق کی اتنی فرمانی ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس طرح ایک اور رزق کی فرمانی کے لیے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر سے قبل رزق کی تقسیم شروع ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے تہجد کے وقت اٹھیں اور وضو کر کے 300 بار یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایک مدح کریم کے دروازے پر یہ پڑھ کر بیٹھے رہیں یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت آ جائے، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور اس عمل سے دنیا رزق تمہارے پاس ٹوٹ پڑے گا اور وہ ہر شے ملے گی جس کی تم کو ضرورت ہو۔ پھر فرمایا اس کی نیکیاں تمہارے لیے آخرت کے واسطے ذخیرہ رہیں گے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد کا لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا حقوق العباد میں ناانصافی کرنے والوں کو۔ اللہ کو تو معاف فرما دے گا لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں اللہ کے بندوں سے، ناانصافیاں کرتے ہیں، ناجائز ناحق تنگ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا مال دبا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ان کو دنیا میں دیتا ہے تو آخرت ان لوگوں کے لیے بہت دردناک ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں سے گزارش ہے، یا وہابو یا رضا کو یا مغنیوں کو جس طرح میں نے یہ عمل بتایا ہے شعبان کے مہینے میں کریں، سجدے میں جا کے جب پورے دن میں موقع لگے آپ یہ عمل کریں، سجدوں میں مانگیں اللہ سے جس طرح میں نے یہ عمل بتایا ہے۔ شعبان کے مہینے کے علاوہ بھی کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کے نبی کے صدقے میں مانگیں، ہر دعا قبول ہوگی نبی کے صدقے میں آپ لوگوں کی، ہر دعا قبول ہوگی نبی کے صدقے میں آپ لوگوں کی۔ آپ مانگ کر دیکھیں اپنے اللہ سے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان کے مہینوں میں کریں یہ عمل، جب آپ کو یہ موقع ملے کریں، اللہ سے مانگیں، آپ کا رزق کشادہ ہوگا، آپ کی مشکلات دور ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو کمنٹس کیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی ہو۔ میرے بھائیوں، لوگوں سے شیئر کریں ہمارے وظائف تاکہ دوسرے مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کو اس کا اجر ملے گا، ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ حافظ۔